اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو تھے سفر کرتے ہوئے تصوف کی ٹاکس پہ سورۃ توبہ کی 24 نمبر آیت اور حدیث کی روشنی میں ابھی تک جب پہنچے ہیں تو وہ فقر کے اوپر پہنچے ہیں۔ تصوف میں فقر میں somehow آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقر اس ہی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور تصوف تو ایک بگر ٹرمینالوجی ہے۔ تو فقر کو جب دیکھتے ہیں تو فقر بنیادی طور پہ دنیا میں رہنا لیکن دنیا کو اپنے قلب کے اندر نہ رکھنا ہے، کہ انسان کی وہ پرائورٹیز جو ہیں وہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ سیٹ ہو جائیں۔ محبت کے پیٹرن جو ہیں، جو محبت افیلیشنز ہیں، اس کی ٹاپ پرائورٹی یہ دو ذات جو ہیں وہ بن جائیں، اللہ اور اس کے نبی، فوکس ہو جائے انسان، تو پھر زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے، دنیا جو ہے اس کے دل میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بہت ٹیپیکل انداز میں لیتا ہے، کبھی الجھتا نہیں ہے چیزوں کے اندر، دل نہیں لگاتا دنیا کے اندر، پرائورٹیز پہ نہیں رکھتا، نیڈز کی حد تک چیزوں کو رکھتا ہے۔ ایسا عالم جس میں انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ رہنے دے، وہ فقر کہلاتا ہے۔ تو فقر دنیا کی چیزوں سے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر پریکٹیکلی ان ہونے کا نام ہے، لیکن دنیا کو اندر نہیں آنے دیتا۔ تو جب ہم اولیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں، پوئٹری کی روشنی میں، تو اس کے دو حصے ہمیں نظر آتے ہیں۔ فقر کا جو پہلا حصہ ہے اس کو ذکر کہتے ہیں اور فقر کے دوسرے حصے کو فکر کہتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ملا دیں تو ان کے ملنے سے جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ فقر کہلاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سارا نچوڑ ان دو نہروں کو میں نے ایک کوزے میں بند کیا ہے، ایک ذکر ہے اور ایک فکر ہے۔ میں نے عرض کی تھی پریویس لیکچرز میں بھی کہ اگر قرآن کو ایک لفظ میں سمرائز کیا جائے، ایک لفظ میں، تو قرآن کثرت ذکر کی طرف مین کائنڈ کو ابھارتا ہے۔ بنی نوع انسان کو یہ کتاب کثرت ذکر کی طرف ابھارتی ہے کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹیں بدلتے ہر وقت اپنے خالق کو یاد کرتا رہے۔ یہ کثرت ذکر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب انسان اس سٹیٹ کے اندر آ جاتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ اپنے خالق کے ساتھ ایک ڈیوائن کنیکشن بنا لیتا ہے۔ اس باریک سے ڈیوائن کنیکشن کو سورۃ زمر جو ہے 22 نمبر آیت میں کہتی ہے کہ ان کو نور کی روشنی گائیڈ کرتی ہے۔ یہ بہت باریک سا احساس ہے جو اندر سے آواز کی شکل میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں، یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ جھوٹ میں نے نہیں بولنا، یہ بات ٹویسٹ ہو رہی ہے، نہیں میں اس کا مسافر نہیں، یہ میں نے آنیسٹلی ٹیکس پے کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اندر سے انسان کو مانیٹر کر رہی ہوتی۔ کوئی بھی ایسا انسان جس کو اس کا اندر کنٹرول کر رہا ہو، باہر کی کسی چیز سے کنٹرول نہیں ہوگا، اور جس کو اندر سے کنٹرول نہیں کیا جاتا اس کو میٹیریل کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں گاڑی میں اس کا انٹرسٹ ہوگا، گھر میں انٹرسٹ ہوگا، بچوں میں انٹرسٹ ہوگا، جابس میں انٹرسٹ ہوگا، پیسہ کمانے میں وہ منی اورینٹیڈ ہوگا، اس کی پرائورٹیز اور طرح کی ہوگی۔ تو قرآن انسان کو کہتا ہے کہ وہ باہر کی چیزوں سے کنٹرول مت ہو، وہ اپنے آپ اندر سے کنٹرول ہو۔ اسی سفر کو اقبال خودی کا سفر کہتا ہے کہ یہ خودی کا سفر ہے۔ اور فقر بنیادی طور پہ ذکر اور فکر اس کے دو حصے ہیں۔ فکر کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے پونڈرنگ، اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، اس کو غور و فکر بھی کہتے ہیں، اس کو تدبر بھی کہتے ہیں۔ یہ تحصیل کائنات بھی ہے، تدبیر کائنات بھی ہے۔ یہ انسان کا انٹلیکٹ کو استعمال کرنا ہے کہ وہ انفس و آفاق میں غور و فکر کرے، کائنات کے اندر دیکھے نشانیاں اس کی کیا ہیں، انسان اپنی تخلیق پہ غور و فکر کرے، پھر جا کے ان چیزوں کو میچ کرے۔ ابن عربی اس کو بہت خوبصورت انداز میں ایک بک ڈیوائن گورننس آف ہیومن کنگڈم میں لکھتے ہیں کہ یہ مائکرو کاسم ہے۔ انسان کو ایک چھوٹی کائنات کہتے ہیں اور یہ ایک بڑی کائنات
جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں چھوٹی اور بڑی کائنات کا آپس میں ریلیشن ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ان دونوں کائنات کے ریلیشن کو واضح کرتی ہے. جو شخص بھی ان دونوں کائنات کے ریلیشن کو ڈٹرمن کر لیتا ہے صوفی کہلاتا ہے. یہ چیزیں آپس میں میچ کر رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں، ان میں ہارمنی پائی جاتی ہے. تو جب اقبال ان کے دونوں کے سفیئرز کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ذکر کی انتہا کیا ہے اور فکر کی انتہا کیا ہے، ذکر اور فکر دونوں کو ملا دے، میں عرض کرتا ہوں وہ فقر کہلاتا ہے، وہ فقر کہلاتا ہے. اور فقر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان رہے دنیا میں، پریکٹیکلی دنیا میں رہے، یہ نہ کٹ جائے دنیا سے، نہ پریکٹیکلی دنیا میں رہے، لین دین کرے، کاروبار کرے، جاب کرے، بچے پالے، گھر بنائے، گاڑی لے، گاڑی پہ چلے، لیکن ان چیزوں کو کبھی بھی اپنی پرائورٹی مت رکھے، ان چیزوں کو محتاج نہ ہو. یہ نہ ہو کہ گھر نہیں ہے تو وہ رونا پٹنا شروع ہو جائے، بیمار ہو گیا ہلکا سا رونا پٹنا شروع ہو جائے، آباد ہو جائے اس کا اندر. تو ان چیزوں کو جو ہے نا بہت لو پرائورٹی کرتا ہے. اقبال کہتا ہے مقام ذکر ہے پیمائش زمان و مقام. اب مقام فکر ہے پیمائش زمان و مقام. وہ کہتا ہے کہ جو انسان کی عقل کا مقام ہے کہ اس کا انٹلیکٹ جب انتہاؤں کو پہنچے گا تو وہ میکسیمم ٹائم اور سپیس تک لیپ کر سکتا ہے، ٹائم اور سپیس کی انتہاؤں تک چلا جائے گا انسان. اور وہ کہتا ہے کہ مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلی، کہ جب ذکر میں جائے گا تو اس کی انتہا جو ہے وہ ٹائم اور سپیس سے آگے. پھر ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے سنیے ایک بڑا خوبصورت اقبال کی پوئم ہے. جب ہم اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی میں یہ ذکر والا ایلیمنٹ بھرپور نظر آتا ہے. ولی اور صوفی ہوتا ہی وہ ہے جس کے ایک ایک سانس میں ذکر چل رہا ہو، ایک ایک سانس میں. اس کا بیسک پیرامیٹر یہ ہے کہ وہ وضو کی حالت میں رہے گا. دوسرا بیسک پیرامیٹر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا چاہے اس کی گردن اتر جائے. اور تیسرا بیسک یہ ہے کہ وہ اپنے عمل اور کنڈکٹ سے اتنا سا بھی شرک نہیں ظاہر کرے گا. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا کام جو ہے جاوید صاحب کر دیں گے، میرا کام عابد صاحب کر دیں گے، میرا کام جو ہے مامون صاحب کر دیں گے. وہ گاڈ اورینٹڈ ہوتا ہے، اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے خالق کے اوپر رہتی ہے. اگر کسی اسٹیج آف لائف میں اس کو زندگی میں ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے تو وہ اس کو صبر کے ساتھ گزارتا ہے. مولانا روم کی یہاں پہ ایک سینگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فیتھ اینڈ پیشنس آر ٹوین سسٹرز، کہ ایمان اور صبر جو ہے یہ دو جڑواں بہنیں ہیں. اگر ایک شخص کہے کہ وہ ایمان والا ہے لیکن اس میں صبر نہیں ہے تو وہ ایمان والا بھی نہیں ہے. بنیادی طور پہ ایمان ہی صبر کا نام ہے، صبر کرنا ہوتا ہے. جب سالک کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں تو اقبال کی ایک پوئم میں وہ کہتے ہیں جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلا مند، کہ آپ کو بخار ہو گیا، آپ کا بچہ بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے کی ڈیتھ ہو گئی، آپ نے شکوے کرنے شروع کر دیے، یہاں تک لوگ کہتے ہیں ربت نمیہ دیس دس. تو فقیر شکوہ نہیں کرتا، کبھی شکوہ نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں آپ کا بچہ چلا گیا، کیا کہ شکر الحمدللہ. وہ کہے گا بچہ صحت مند ہے، شکر الحمدللہ. اس کے یہاں ایک ہی لفظ ہوتا ہے شکر الحمدللہ. وہ کہتا ہے جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلا مند، اس فقر میں باقی ہے ابھی بو جدائی. کہ جس فقر نے سرکمسٹانسز کا، اپنے حالات و واقعات کا شکوہ کر دیا، میں بڑا تھا، پیسے ختم ہو جاتے، نوکری بڑی دور ہے، کیا کروں جی، حرام کھانا پڑتا ہے جی، بچے بہت زیادہ ہیں. وہ تنگ بولے گا، شکوہ نہیں کرے گا. کبھی صوفی اپنی زندگی میں خوددار ہوتا ہے، وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی پریشانی کسی کو شیئر نہیں کرے گا. ہاں جب وہ سجدے میں جائے گا اللہ سے باتیں کرے گا کہ مالک دیکھیں فلاں فلاں سٹیج میں کر سکتا تھا یہ، لیکن میں نے نہیں کیا، میری پرائورٹی پہ آپ ہے. اللہ سے روزانہ باتیں کرے گا، انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. مجھے وہ شعر بھول رہا ہے ایکچولی، وہ بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتا ہے کہ وہی میسج راجہ صاحب کی جو ہے نا بات بڑی اچھی، کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھول جاتے ہیں. ایکچولی میں تیاری کے ساتھ نہیں آیا، سر کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے کہیں. تو فقر میں
ذکر اور فکر اس کے دو حصے بتائے جاتے ہیں. جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں لطائف کا ذکر بھی ہے، اس میں درود شریف کی پوری ڈیٹیل ہے. ہم اس پہ پورا ایک لیکچر رکھیں گے. لیکن ذکر اس وقت تک اثر نہیں دکھاتا، اس وقت تک ذکر کسی بھی سالک پہ اثر نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے حواس کو بند نہ کر دے. حواس کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کان جو ہیں وہ غلط مت سنیں، کان اس کے غیبت مت سنیں، اس کی آنکھیں کسی غیر محرم کو مت دیکھیں، اس کی زبان جو ہے غیبت مت کرے. جب تک ان حواس کو وہ بند نہیں کرے گا، اپنی تھاٹس کو مثبت رکھے، کسی کے بارے میں برا مت سوچے، منفی خیالات نہ آئیں اس کے ذہن میں، اس وقت تک ذکر کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. ایک شخص صبح سے لے کے شام تک وہ لطائف کا ذکر کرے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی لاکھوں تسبیح کرے، لیکن بازار میں چلتے ہوئے غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. اللہ کے ولی کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ سے بات کرے گا وہ بڑا سافٹ ہوگا، بڑا سافٹ. آپ اس کو گالی دو گے وہ کہے گا ایک اور دے، تھپڑ مارو گے وہ کہے گا ادھر بھی مارو. وہ انسان اور معاشرے کا ہر طرح کا ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس راستے میں اس کا سب سے بڑا پیک یہ ہے کہ جب سالک اس کے سیڑھیاں چڑھتا ہے، جوں جوں وہ اس کی منازل چڑھتا جاتا ہے، اس کے اوپر لوگ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بڑی خاموشی سے اور بڑی پیشنسلی ان تمام ظلمات کو سہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے انبیاء کرام کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی ہوتی ہے، تو وہ بڑی خوشی سے سہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ قدرت نے اس کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے، چوز کیا ہوتا ہے. اور یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ سالک اوپر آفات آئیں، وہ خوش ہوتا ہے کہ مالک مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے. اگر لائف مونوٹنس ہو جائے، ایک جیسی ہو جائے، تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتی تھی نا کہ خالق جس دن مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جب مجھے خطرہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہو گیا آج. تو یہ والی سچویشن ہوتی ہے. تو وہ چیلنجز جو ہیں ان سے گزرنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پیشنس. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی سالک ذکر کرتا ہے اور ذکر کرنے کے دوران اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، بازار میں چلتے ہوئے اس کو خوبصورت خواتین نظر آتی ہیں، لیکن نہیں، اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں، میں نے نہیں دیکھنا. اس کو کہتے ہیں حلاوت ایمانی. رب العزت اس شخص کو حلاوت ایمانی نصیب کرتا ہے. حلاوت ایمانی کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف لو، ٹیسٹ آف فیتھ. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سٹیٹ کے ساتھ ایک سالک ایک رکعت نفل پڑھ لے، وہ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. 1000 نفل پڑھنے سے. وہ بخیل نہیں ہوگا، پیسے سے محبت نہیں کرے گا، جیب خالی ہوگی اس کی، جو چیزیں آئیں گی بانٹ دے گا، وہ کبھی پیار نہیں کرے گا چیزوں سے. پیسے سے تو پیسہ تو سب سے بڑا دشمن ہے. جس دن اس نے جس مومنٹ منی سے محبت کر دی تو منی اورینٹڈ ہو گیا. یہ دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. حالانکہ پیسہ ضرورت ہے انسان کی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنا ڈراول کھولا میز کا، تو اس میں کچھ اشرفیاں تھیں، تو جو چیز ان کو چاہیے تھی اس کی قیمت سے کم تھی. انہوں نے سامنے رکھ کے ان کو کہا کہ اے روپے میں تجھے خدا تو نہیں کہتا، لیکن پھر بھی تیرے اندر 2 خدائی صفت موجود ہے. اس کو کہتے ہیں ایک تو لوگوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور دوسرا تو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. تو یہ انسان کے لیے بنیادی طور پہ یہ پیسہ جو ہے یہ نیڈ کی حد تک ہوتا ہے. مولانا روم کہتے ہیں اس میں کہ لاسٹ نائٹ مائی اسپرچل مینٹور ٹولڈ می دا میننگ آف فقر، کہ پچھلی رات میرے مرشد نے مجھے فقر کے معنی بتائے، اور انہوں نے کہا کہ ہیونگ نتھنگ اینڈ وانٹنگ نتھنگ، کہ ہے بھی کچھ نہیں اور چاہیے بھی کچھ نہیں. پھر ایک جگہ اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیسفل از دا ون ہو از ناٹ کنسرنڈ آف ہیونگ مور اور لیس. کہتا ہے کہ پرسکون انسان وہ ہے جس کو کم یا زیادہ سے سروکار ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ میٹیریل کی دنیا سے اوپر آ گیا ہوا ہے. جب انسان اس میٹیریل کی دنیا سے اوپر چلا جائے تو واقعی وہ پیسفل ہو جاتا ہے. آج سائنسز بھی یہ بات کہتی ہے، سائیکالوجی بھی یہ بات کہتی ہے کہ ہمارے اندر کی جو خوشی ہے وہی ریئل خوشی ہوتی ہے. گاڑیوں کی، پیسے کی، چمک چاند، یہ گاڑی، گھر،
इन चीज़ों से आपको सिर्फ 5 to 7-10% खुशी मिलती है। बाकी खुशी एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड का नाम है जो आपकी अंदर से आवाज़ की शक्ल में पैदा होती है। हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आप दुनिया के खुश तरीन इंसान हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आप डिप्रेस्ड इंसान हो। इसका ताल्लुक कहीं पे भी मटेरियल के साथ नहीं होता, फिजिकलिटी के साथ नहीं होता। इसका ताल्लुक हमेशा इनसाइड, इंसान की इनसाइड के साथ होता है कि वो कंटेंटेड कितना है। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऑलरेडी दी हुई चीज़ों को ब्लेस्ड समझें कि मुझे उसने साहिब औलाद किया, मुझे उसने हुस्न दिया, मुझे उसने नौकरी दी, घर दिया, गाड़ी दी, ऑलरेडी हम एहसानों में दबे हुए हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कहते हैं ये तो मुफ्त में मिल गई हमें। अगर कोई बंदा 18-19 ग्रेड की पोस्ट पे एज ऑफिसर जॉब करता है, वो उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा। अब यकीन मानिए, मेरा एक ऐसा दोस्त भी है जिसकी औलाद नहीं है, और मैं कभी कभी उसकी पोजीशन पे होकर सोचता हूँ तो मैं वो पेन फील करता हूँ। इस दौर में सबसे बड़ा इंसान को जो मैं समझता हूँ ना, एक नेक बीवी होने के बाद सबसे बड़ी खुदा की जो दौलत है वो साहिब औलाद होना है। कि इंसान की औलाद है, उसकी सुनती है, उसका दुख सुख बांटती है, उससे वो बात कर सकता है, प्यार करता है उसके साथ। मैं कहता हूँ और क्या चाहिए। इंसान की आंखें सलामत हो, हाथ सलामत हो, टांग सलामत है, इंसान सेहतमंद है, ऑलरेडी वो ब्लेस्ड है। हम तो यहाँ से गुजर रहे हैं, एक दिन हम चले जाएंगे यहाँ से। अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हुई हैं, तो हर सांस में जिक्र कीजिए। हम इस पर डिटेल में लेक्चर रखेंगे, नेक्स्ट रखेंगे कि जिक्र जो है उसमें कैसे किया जाता है, लताइफ का जिक्र क्या है, लताइफ कैसे रोशन होते हैं, जिक्र खफी क्या है, जिक्र जहर क्या है, और फिर इसमें इंसान अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करता है, वो गुनाह न करने का जो गम है उससे किस तरह बच के इस रास्ते पे चल सकता है, और इसमें मुराकबा कैसे अहम होता है, मुराकबा किया कैसे जाता है, गौर फिक्र के मानी क्या हैं, कुरान क्यों इंसान के इंटेलेक्ट को बार बार जो है वो दावत देता है। 800-900 आयात कुरान की ऐसी हैं जो इंसान की यकीन मानी अकल को झंझोड़ के रखती है। अकल वालों के लिए निशानी, इसमें निशानी, इसमें निशानी, इसमें निशानी, हम गौर फिक्र ही नहीं करते। तो कुदरत कहा कहती ये बात है कि मैं इबादत से नहीं मिलूंगा कभी भी, मैं गौर फिक्र से मिलूंगा। तो गौर फिक्र का जो रास्ता है वो मार्फत का रास्ता है। 1 मिनट का गौर फिक्र 1000 साल नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। तो हमने शॉर्ट सी टॉक की है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पूरा एक लेक्चर दुरूद शरीफ पे रखेंगे, जिक्र पे रखेंगे, फिर एट द एंड जो है ना, इनसाइट बड़ी है हमें इसकी कि बसीरत की जब आँख खुलती है तो सालिक को 2 ही चीज़ें मिलती हैं एंड पे, तसव्वुफ के रास्ते में, क्योंकि यह है इखलास का रास्ता, प्योरिटी का। ये प्योरिटी का रास्ता, इसमें कहीं दूर दूर तक भी रिया नहीं होती। सूफी रिया का दुश्मन होता है, रिया उसके करैक्टर से नहीं आ सकती, वो रिया के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा होता है। ये प्योरिटी का रास्ता है। तो इसको 2 चीजें एज ए इनाम के तौर पे मिलती हैं, एक यकीन मिलता है और एक इनसाइट मिलती है जिसको हम बसीरत कहते हैं। तो बसीरत जब मिलेगी तो उसको कैसे फील हो रहा होगा, जब यकीन उसको मिलेगा तो वो कैसे फील करेगा। तो ये उसको इनाम के तौर पे मिलती है। इन पे भी हमारे एक लेक्चर्स हो जाएंगे, मेरे ख्याल 4-5 टॉक हमारी कंटिन्यूस इस पे चलेंगी। उसके बाद हम बच्चों की तरबियत पे प्लान कर रहे हैं, उस पर मैं जो है अपना वर्क कर रहा हूँ कि हम बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से जो है ना, दीन की रोशनी में, कि बच्चे को कैसे ग्रूम किया जाए 1 से 7 साल, 7 से 14, 14 से 21। आपके जहन में प्लीज़ कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, ताकि हम उसको कंटिन्यू करें। कोई 2-4 मिनट, 10 मिनट, कोई किसी किस्म के सवाल आप